الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ حضرات محترم، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے متعلق آپ کو بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اس سے پہلے دو مجلسوں میں آپ کے سامنے آپ کی آمد سے پہلے جو وہاں کے حالات تھے، وہاں جو مذاہب تھے اور لوگوں کا جو طرز عمل تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، وہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام کے اندر آپ کی تشریف آوری سے پہلے واضح طور پہ یہ اعلان فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس سے پہلے سب کے سب لوگ ظاہراً گمراہی میں مبتلا تھے، کوئی بھی ہدایت کی طرف خاندان چند لوگوں کے علاوہ کوئی بھی انسان ہدایت کے رستے پہ نہیں تھا۔ تو جب آٹے میں نمک کے برابر معاشرے میں لوگ ہوں تو انہیں گنا نہیں جاتا، پورے معاشرے کے رویے کو دیکھا جاتا ہے کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں جب معاشرے کے اندر ہر گناہ قابل فخر سمجھا جاتا تھا، ہر ضلالت اور گمراہی کو اپنا فخر تصور کیا جاتا تھا، ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے جب چار سو اندھیرا ہو، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا ہو، تو پھر اللہ کی فطرت اور قانون ہے کہ اس اندھیرے کے بعد دن ضرور نمودار ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح معاشرہ 6 صدیوں سے انتہائی غلاظتوں میں، گناہوں میں، بد کرداریوں میں مبتلا تھا۔ اب اللہ کو اپنی مخلوق پہ رحم آیا اور اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ اب یہاں میں اپنی گزارشات عرض کرنے سے پہلے یہ کہہ دوں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو ایک کہانی سمجھ کے نہیں سننا چاہیے، بلکہ اس سیرت مقدسہ، سیرت مطہرہ کو سننے کا مقصد یہ ہے جو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا، جو میں آغاز میں آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں۔ یہ سورت احزاب ہے، اس کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ جو تم میں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ایک دن میری ملاقات میرے رب سے ہوگی، میرا رب میری زندگی کے معاملات مجھ سے پوچھے گا، اور وہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، اور وہ اپنی زندگی اچھی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہترین نمونہ اگر کوئی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کو جس دن نبوت ملی، یہ 40 سال کا دورانیہ ہے، جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ نبوت سے پہلے، پیدائش سے لے کر نبوت تک 40 سال کی جوانی تک پہنچنے پہ ما کنت تدری ما الکتاب، آپ کسی کتاب کا علم نہیں جانتے تھے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اور نہ ہی ایمان کے متعلق پتا تھا۔ یہ سب کچھ نہ ہونے کے باوجود آپ کے یہ 40 سال کیسے گزرے، اور یہ کیسے معاشرے میں جہاں نظر دوڑاؤ وہاں ایک نیا گناہ اٹھتا تھا، جہاں نظر دوڑاؤ وہ ایک نئی غلاظت اور خباثت ہوتی تھی۔ ایسے معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی بابرکت رہی، یا خدا نخواستہ نبی کریم بھی اسی رستے پہ چلے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم جب نبی کریم، ویسے تو یہ نبوت کے بعد تو آپ کی ہر دن اور ہر رات اس کے متعلق ہمیں احادیث میں، تاریخ میں ملتا ہے، لیکن نبوت سے پہلے کے چند واقعات ملتے ہیں جس میں ہمارے لیے بہت بڑے اسباق ہیں۔ کیوں؟ اس وقت آپ کی وہ حیثیت نہیں تھی جو نبی بننے کے بعد اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ پھر آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، ہمارے اس بر صغیر کے ایک بہت بڑے سیرت نگار تھے، وہ رحمت للعالمین کے مصنف، وہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے شب و روز اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ رہا ہے۔ یعنی سیرت کے متعلق انہوں نے اتنا پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر دن، ہر رات، وہ کہتے ہیں میرے سامنے اس طرح ہے کہ جس طرح میں صبح سے شام تک ایک شخصیت کو دیکھ رہا ہوں، ان کی اعمال، ان کے افعال اور ان کے کردار کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ میں بتا سکتا ہوں نبی مکرم نے اپنی مبارک زندگی کے فلاں دن میں کیا کام کیا۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے کیوں اس کی حفاظت فرمائی، ہم تک کیوں پہنچایا؟ اس لیے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کسی سکیچ کی ضرورت ہے، کسی آرٹ کی ضرورت ہے۔ ہمیں نہیں علم کہ ہم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے شب و روز کیسے بسر کرنے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ انسانیت کی معراج کیا ہے۔ ہمیں اسی وقت پتا چلے گا جب ہم اس پاک باز شخصیت جن کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی ذات مطہرہ کو دیکھیں گے، ان کے کردار، ان کی افعال، ان کے اعمال کو دیکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہمیں بھی کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟
اس کے متعلق مورخین نے کیا ہماری رہنمائی فرمائی، تو اس کے بعد یہ بھی بات آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی والدہ کا نام آمنہ، لیکن آپ نے کچھ اور خواتین کا بھی دودھ پیا تھا، ان میں ایک حلیمہ سعدیہ ہے۔ ہماری شہری زندگی میں اس کا تصور نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں یہاں پہ ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت سی غلطیاں ایسی آ جاتی ہے جو ہم لا علمی میں کر جاتے ہیں۔ جس طرح شہری زندگی میں کسی کی ماں گھر نہیں ہے، اس کی چچی نے، اس کی خالہ نے یا کسی اور خاتون نے روتے ہوئے بچے کو دودھ پلا دیا، تو ہم ان کے خاندان میں شادیاں، ان کی اولادوں میں شادیاں کر دیتے ہیں، حالانکہ جو شخص اگر ایک ماں باپ کے بیٹا بیٹی ہے، جس طرح ایک بھائی اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، اسی طرح جس بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے اس کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی، وہ بھی اسی طرح اس کی بہن ہے جس طرح اس کی ماں جائی اس کی بہن ہے۔ اسے رضاعی بہن بھائی کہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا سیدنا حمزہ، یہ آپ کے رشتے میں چچا بھی تھے اور بھائی بھی تھے، کہ دونوں نے سویبہ لونڈی کا دودھ پیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا۔ ایک نوجوان کی شادی ایک لڑکی سے ہوئی، ان کی شادی کے دن وقت گزر رہا ہے، ایک دن ایک خاتون ان کے گھر آئی، اس نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے ظلم؟ انہوں نے کہا ظلم کیا ہے، ہم نے شادی کی ہے اس کی۔ کہنے لگی اس بیٹے نے بھی اور اس بچی نے بھی میرا دودھ دونوں نے پیا ہے، ان کی شادی نہیں ہو سکتی، یہ دونوں بہن بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم غلط کہتی ہو۔ جب یہ معاملہ ہو جائے تو ہم بعض اوقات گناہ اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن اس گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ خاتون جس نے دودھ پلایا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے جا کے عرض کیا اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بیٹا اور فلاں بیٹی ان دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے، لیکن ان کے خاندان کے لوگ مان نہیں رہے، انہوں نے ان دونوں کی شادی کر دی ہے۔ نبی کریم نے دونوں کو بلایا، پہلے اس سے تسلی کی کہ واقعتاً یہ سچ بول رہی ہے، تو جب یقین ہو گیا کہ یہ خاتون سچ بولتی ہے تو پھر آپ نے ان دونوں کو الگ کر دیا کہ تم دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم دودھ بھائی اور بہن ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آپ کے سکا، آپ کے والد یا والدہ کی طرف سے کوئی بہن بھائی نہیں تھا، آپ اکیلے تھے۔ سیدہ آمنہ اور عبداللہ کے بطن، آمنہ کے بطن سے اور عبداللہ کی پشت سے دوسرا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا سوائے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے۔ لیکن آپ کے دودھ بہن بھائی اور بھی تھے، جس طرح حلیمہ سعدیہ کی اولاد، یا جس کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا تھا، وہ سب کے سب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہن بھائی تھے۔ اسی طرح سویبہ لونڈی جو ابو لہب کی تھی، جسے بعد میں آزاد کر دیا تھا، اس نے بھی جس کو دودھ پلایا تھا وہ سب کے سب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ جس طرح ایک بھائی اپنے بھائی کا احترام کرتا ہے، جس طرح ایک بھائی اپنی بہن کی عزت کرتا ہے، اس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بعد نبوت جیسا خوبصورت تاج ملنے کے باوجود نبی مکرم ان کی قدر کیا کرتے تھے کہ یہ میرے بہن بھائی ہے۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ بہن بھائی کی قدر کتنی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سب سے پہلا سبق جو مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ ہم تو اپنے ماں جائے کی عزت نہیں کرتے، ہم تو اپنے ماں جائے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ہم تو اس کے ساتھ بھی
غلط بیہیویئر کرتے ہیں، ہم اسے بھی اپنا شریکہ سمجھتے ہیں، لیکن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ جن کی ماں کے بطن سے تو کوئی دوسرا بیٹا یا بیٹی نہیں تھے، لیکن جس ماں کا دودھ بھی پیا تھا اس کی اولاد کی بھی نبی مکرم احترام اور عزت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ میں، آپ کی سیرت میں ہمیں جو سب سے پہلا سبق ملتا ہے وہ بہن بھائی کی عزت اور احترام اور انہیں ایک مقام دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلا پہلو ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں حکمن کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو۔ دیکھیں ہم جب پڑھتے تھے اس وقت ڈرائنگ کی کاپیاں، پتہ نہیں اب ہیں یا نہیں، ڈرائنگ کی کاپی ملتی تھی، اس میں لائنیں بنی ہوتی تھی، اس لائنوں میں رنگ بھرتے تھے۔ جو بچہ نیچرل رنگ بھرے، جو خوبصورت رنگ بھرے، اس کو انعام ملتا تھا، اسے فرسٹ قرار دیا جاتا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہماری زندگی بھی ایک اسی طرح لائنوں کے اندر ہے، اور اس زندگی کے اندر خوبصورت رنگ جو بھرنا ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکیچ کو، آپ کی ذات مطہرہ کو دیکھ کے ہمیں اپنی زندگی میں وہ رنگ بھرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا جس کے رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں ویسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے، اس کا تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ ابھی آپ چند سال کے تھے، 4 سال کے تھے۔ اب 4 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ 4 سال کے تھے جب آپ کے ساتھ ایک عجیب و غریب معاملہ ہوا۔ آپ اپنی بہن سیما کے ساتھ گئے ہوئے تھے بکریاں چرانے کے لیے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ وہاں پہ آپ کے کانوں میں شہنائیوں کی آواز پڑی۔ شادی کی کوئی گھر تھا، وہاں پہ شہنائیوں کی آواز آ رہی تھی، تو انہوں نے اپنی بہن کو کہا میں ذرا یہ دیکھ کے آ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں کوئی حرج نہیں۔ تو جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو نبی مکرم خود فرماتے ہیں جب میں اس گھر کے قریب پہنچا جہاں صاف آواز آ رہی تھی، چند لمحے بعد میں اس مجلس میں پہنچ جاتا، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، میں وہاں بے ہوش ہو گیا، میرے کان بند ہو گئے، میں اسی حالت میں پڑا رہا۔ ساری رات میرے گھر والے ڈھونڈتے رہے۔ جب دن چڑھا، سورج کی تمازت سے مجھے ہوش آیا تو پھر میں اپنے گھر گیا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد میرے کانوں نے کبھی کسی شہنائی کی آواز کو نہیں سنا، کسی موسیقی کی بات کو نہیں سنا۔ میرے پیارے بھائیوں، کتنے دکھ کی بات ہے جس نبی نے ساری زندگی موسیقی سے اتنی نفرت کی۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہا تھا، دور کہیں بینسری کی آواز آئی۔ کہتے ہیں نبی کریم نے وہاں سے ریت پکڑی، اپنے کانوں میں ڈالی، اوپر کپڑا رکھ کے اسے بند کر دیا۔ دیر تک چلتے رہے، پھر آپ نے عبداللہ بن عمر کو کہا عبداللہ آواز تو نہیں آ رہی اب؟ سیدنا عبداللہ کہنے لگے کہ بعض وقت احساس ہوتا ہے کہ شاید آ رہی ہے۔ آپ پھر چلتے رہے، پھر آپ نے پوچھا تو عبداللہ کہنے لگے اب آواز نہیں آتی۔ تو آپ نے اپنی کانوں سے کپڑا اور وہ ریت نکالی۔ آپ نے فرمایا جس نے خوش دلی سے ان آوازوں کو سنا، قیامت کے دن اللہ سیسے کو پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈالے گا۔ آج اسے ہم روح کی غذا سمجھتے ہیں۔ صرف اس گانے بجانے کو ہی نہیں، بدقسمتی کی بات یہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے متعلق جو نعت گوئی ہوتی ہے وہ بھی ہم آلات مزامیر پہ گاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم نبی کریم کی یہ عزت نہیں کرتے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم کی واضح نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے اندر جہاں کوئی مجلس گانے بجانے کے بغیر، شراب شباب کے بغیر، برائی اور قباحت کے بغیر،
جوئے اور دوسری چیزوں کے بغیر مکمل تصور نہیں کی جاتی تھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے قریب نہیں گئے تھے۔ جبکہ میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، نہ آپ کسی کتاب کا علم جانتے تھے نہ ایمان کے متعلق، اس کے باوجود ہم ایک لفظ سنتے ہیں معصوم۔ معصوم کا مطلب ہوتا ہے بچایا گیا، اور بچانے والا کون تھا؟ یہ اللہ کی ذات تھی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایسی بات سے محفوظ رکھ رہی تھی جو آپ کی نبوت پہ کوئی داغ نہ لگے۔ آج میں یا آپ، کیا ہم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے میری زندگی جن لوگوں میں گزری ہے، میں انہیں کہوں کہ میرا کوئی گناہ بتائیں، وہ ایک نہیں 1 کروڑ بتا دیں گے؟ لیکن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی پاکیزہ، اتنی مطہر تھی کہ 40 سال زندگی گزارنے کے بعد آپ نے اپنی قوم کے اندر یہ چیلنج کیا تھا، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میرے اندر کوئی عیب ہے تو بتاؤ، انگلی رکھو۔ آج ہم الزام ہی لگا دیتے ہیں، کچھ بھی نہ ہو تو الزام لگا دیتے ہیں، لیکن سب زبانوں کنگ ہو گئی، کسی زبان سے یہ لفظ نہ نکل سکا کہ پیارے نبی کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یہ کہے کہ آپ کی ذات مطہرہ میں ہم نے یہ غلطی دیکھی ہے۔ اتنے پاکیزہ اور مطہر تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عمومی طور پہ، یہ ذہن میں آتا ہے نبی مکرم نبوت سے پہلے اپنی زندگی کیسی گزاری؟ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، آپ نے خود فرمایا، آپ ایک مرتبہ بکریوں کے متعلق کوئی بات لوگوں کو سمجھا رہے تھے تو لوگوں نے تعجب سے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب آپ کو کیسے پتا؟ تو آپ نے فرمایا میں بچپن میں چند قرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول میں زندگی بسر نہیں کی، آپ کام پہ لگے رہے۔ یعنی آپ کا اسوہ یہ ہے کہ دین کے علاوہ بھی انسان کو زندگی فضول گزارنی نہیں چاہیے، اپنے آپ کو کسی کام میں جو ہے مصروف رکھنا چاہیے۔ نبی مکرم نے اس زمانے میں عرب کے سرداروں کے بیٹے بھی یہ آر نہیں سمجھتے تھے، اور میرے بھائیو شاید وہی طریقہ ہے آج بھی۔ آج ہمارے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی مہران ہونا تو ہمیں رستے میں جاتا ہوا کوئی کہے نا بھائی مجھے وہاں اتار دینا، چند پیسے لے لینا، تو کہتے ہیں لو تم مجھے سمجھا کیا ہے، تم میری بے عزتی کرتے ہو۔ لیکن عربوں میں آج بھی ہے کہ آپ کسی لینڈ کروزر والے کو ہاتھ دیں، اسے کہیں فلان جگہ جانا ہے، وہ کہتا ہے 2 ریال دو بیٹھ جاؤ، گھر کا پھل ہی لے جائیں گے۔ یعنی کام کو عیب تصور نہیں کرتے، اور ہمارے پلے بھی کچھ نہیں، ہماری انا ایسی ہے کہ یہ کام میں کروں۔ اس کائنات کے بلکہ دونوں جہانوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کام کیا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ سارا دن مکے کے صحراؤں میں، مکے کے پہاڑوں میں جہاں پاؤں رکھنا جل جاتا ہے پاؤں۔ ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا، جوتا نہیں تھا اور پاؤں رکھا تو چھالے پڑ گئے۔ ایسے ماحول میں صبح سے لے کر شام تک ساری دوپہر جو ہے بکریوں کو چرانا یہ مذاق نہیں ہے۔ پھر بکری ایک ایسا جانور ہے، تو نبی کریم نے ساتھ یہ بھی فرمایا مجھے ہی نہیں جتنے پہلے انبیاء تھے اللہ نے سب سے بکریاں چروائی۔ مقصد کیا تھا؟ بکری چرانے والے کے اندر حوصلہ بڑا آ جاتا ہے، اگر اس کے اندر حوصلہ نہ ہو روزانہ 1-2 بکریوں کو مار دے۔ تو یہ اللہ نے حوصلے کو پیدا کرنے کے لیے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام لیا۔ جب آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی، ایسی عمر میں یہی ہم سمجھتے ہیں لو جی یہ کھیلنے کی عمر ہے۔ آپ کے چچا نے کہا بیٹے آپ جانتے ہو کہ میں ایک مفلس آدمی ہوں، میری اپنی اولاد بھی بڑی ہے، اب آپ کو کوئی کام کرنا چاہیے۔
وہ آپ کو ساتھ لے کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے، لیکن وہاں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی نبوت سے پہلے بھی بڑے اسپیشل معاملے کیے تھے، اور آپ حق رکھتے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ہم شام کے ایک شہر بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں شہر کے باہر ہی ایک معبد خانہ تھا، ایک عبادت خانہ تھا۔ اس میں ایک راہب تھا جس کا نام جرجیس تھا، اسے بحیرہ راہب کہتے ہیں۔ جب یہ قافلہ اس کے پاس رکا تو وہ اوپر چھت پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا، آتے ہوئے قافلے کو دیکھتا اور اسے رکتے بیٹھتے ہوئے۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ اپنے معبد خانے سے باہر نکلا، کہتے ہیں اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلا تھا۔ وہ باہر نکلا اور اس قافلے کے پاس آیا، آ کے ڈھونڈنے لگا، کچھ ڈھونڈتا ڈھونڈتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، اور کہتے ہیں یہ کون ہے جوان؟ آپ کے ساتھ آپ کے چچا ابو طالب تھے۔ کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا میرے علم کے مطابق اس کا باپ نہیں ہونا چاہیے، آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے۔ انہوں نے کہا ہاں واقعی میں اس کا چچا ہوں، اس کا باپ فوت ہو گیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جب میں وہاں تھا اوپر تو میں نے دیکھا کہ یہ بچہ جب آ رہا تھا تو بادلوں کی ایک ٹکڑی آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھی۔ یہ معاملہ کسی نبی کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ میں غیب نہیں جانتا، میں اس بنیاد پہ یہ بات کی ہے جس نبی کی صفات ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، ان کے متعلق یہ تھا کہ وہ دنیا سے ان کی تشریف آوری سے پہلے ان کا والد فوت ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر یہ وہ ہیں جن کی صفات میں ان کے اندر دیکھ رہا ہوں، جو میں نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، اگر یہ وہی شخصیت ہے تو آپ اس کے باپ نہیں ہیں، اس کا باپ کوئی اور ہے۔ ابو طالب نے کہا واقعتاً میں اس کا باپ نہیں، ان کے باپ عبداللہ تھے، وہ دنیا سے تشریف لے گئے، میں اس کا چچا ہوں ابو طالب۔ اللہ اکبر۔ اس نے فوراً واپس اس نے سارے قافلے والوں کو کہا آج آپ سب کا کھانا میرے ہاں ہے، میں آپ کے لیے کھانا لے کے آتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ کھانا لے کے آیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جوانوں کے ساتھ اونٹوں کو لے کے باہر چرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ جب سب لوگ ان کے سامنے کھانا آیا، کھانے لگے، تو اس نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے جس کے لیے میں نے سارا اہتمام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ باہر اونٹ چرانے، کہا انہیں بھی لے کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں جب نبی کریم تشریف لائے تو وہ بڑے غور سے آپ کا جائزہ لینے لگا۔ آپ جب تشریف لائے تو اس وقت ایک درخت کے نیچے سارے قافلے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں کوئی بھی چھاں کی جگہ نہیں تھی۔ آپ بڑے لوگوں کو اٹھانا یا کہنا مناسب نہ سمجھا، آپ دھوپ میں ہی بیٹھ گئے۔ جب دھوپ میں بیٹھے تو اس درخت نے اپنی شاخوں کو آگے کیا اور نبی مکرم کے اوپر سایہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ منظر اس نے دیکھا تو ابو طالب کے کان میں جا کے کہنے لگا اے سردار، میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہودی اور عیسائی اس نبی کی ساری نشانیوں کو جانتے ہیں، اگر انہیں یہ علم ہوا کہ یہ نبی ہم میں سے نہیں ہے تو یہ اس کو نقصان پہنچائیں گے، آپ اسے شام لے کے نہ جائیں، واپس بھیج دیں۔ تو سید ابو طالب نے اپنے بھتیجے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ دوسرا سفر آپ کی جب عمر مبارک 25 سال تھی، اس وقت گھر کے حالات کچھ ایسے بنے تھے کہ آپ کو اکیلے ہی سفر پہ جانا پڑا، اور اس وقت آپ نے مزاربت کی۔ مزاربت یہ ایک شراکت کا طریقہ ہے جو اسلام سے پہلے بھی تھا، اسلام میں بھی جائز ہے۔ یہ ہے کہ ایک انویسٹر اپنا پیسہ یا اپنا مال دے کے کسی کو دیتا ہے جاؤ بیچ کے آؤ،
جب وہ بیچ کے آتا ہے جو نفع ہوتا ہے آپس میں طے ہوتا ہے کہ اس میں کتنا نفع کام کرنے والے کو ملے گا اور کتنا نفع انویسٹر کو ملے گا. اور اس وقت مکے کی سب سے بڑے انویسٹر جو تھے ان میں ایک خاتون تھی جن کا نام ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا تھا. یہ مکے کے لوگوں کو اپنا مال دیتی تھی. ایک انتہائی خوبصورت اور اس وقت کی با اخلاق اچھی عورت تھی. مکے کے سارے سردار چاہتے تھے کہ میری شادی ان کے ساتھ ہو جائے, لیکن انہوں نے کبھی کسی کا نکاح پیغام جو ہے اسے قبول نہیں فرمایا تھا. اس سے پہلے وہ ایک شادی شدہ تھی, ان کا خامد فوت ہو چکا تھا, اور شاید ان کے دل میں تھا کہ میں ان کے معیار کے مطابق شاید ان میں کوئی بھی نہیں تھا, اس لیے یا اللہ کی حکمت تھی انہوں نے ہر بندے کو انکار کیا. جب سردار ابو طالب نے یہ کہا کہ اے بھتیجے میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ کو اکیلا بھیجوں, لیکن گھر کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کام کے لیے تشریف لے جائیں, اور آپ جائیں خدیجہ کے پاس اور ان سے کہیں کہ آپ اپنا مال لوگوں کو مزاربت پہ دیتے ہیں, مجھے بھی دیں, میں بھی کام اس میں خرید و فروخت کر کے آؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا مجھے حیا آتی ہے, میں جاؤں گا نہیں, اگر انہوں نے کام دینا ہو تو خود ہی دے دیں گے. اس بات کی سن گن سیدہ خدیجہ کو بھی لگ گئی. اللہ کی شان کہ انہوں نے پیغام بھیجا, کہا کہ میں اپنا مال دینا چاہتی ہوں, میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانا چاہتے ہیں, میں انہیں اپنا مال دیتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے پا گیا. یہاں میں ایک بات عرض کر دوں, آج ہمارے بینکنگ نظام میں بھی مزاربت مشارکت ہوتی ہے, لیکن یہ صرف نام کی حد تک ہے, وہ طریقہ کار نہیں ہے جو مزاربت کا اصل طریقہ ہے. یہاں پیسہ دے کے, چیز دے کے, سود لے کے, اور یہ کہا جاتا ہے ہم اس سے کرایہ لے رہے ہیں, اس کا نام مزاربت نہیں ہے. مزاربت یہ ہے کہ انویسٹر اپنا مال انویسٹ کرے اور پھر وہ کام کرے جو کرندہ ہے, اور اس کے بعد اسے جو نفع یا نقصان ہو, اگر نفع ہوتا ہے تو جو طے پایا اس کے مطابق دونوں میں تقسیم ہوتا ہے, اگر نقصان ہو جائے تو نقصان انویسٹر کا ہوتا ہے, جو کام کرنے والا ہے اس کی محنت جاتی ہے, اسے خرچہ کوئی نہیں ملتا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے کے گئے. اب یہاں جو بڑی اہم بات ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال لے کے یہاں سے کھجور لے کے جاتے تھے, منقع لے کے جاتے تھے, اور خوشبوئیں لے کے جاتے تھے, اور ادھر سے گندم اور دوسری اجناس لے کے. یہ سلسلہ اس وقت تجارت کا تھا. چونکہ یہ مکہ بواد غیر ذی زرع تھا, یہاں زراعت کچھ نہیں ہوتی تھی, اس لیے عمومی طور پہ لوگوں کا پیشہ تجارت تھا. تو میرے عزیز بھائیو اور بہنوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال لے کے گئے, اور آپ کا یعنی ذاتی حیثیت میں کاروبار کرنا, یعنی آپ کسی کے تحت کام تو کیا تھا لیکن خود نہیں کیا تھا. یہ پہلا موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سارے مال کے معاملات خود آپ ادا فرما رہے تھے. آپ نے اتنی دیانتداری سے یہ کام کیا. یہاں سے پہلی بات یہ ہے, میں آپ کو عرض کر دوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت دی اس وقت اللہ نے یہ فرمایا, اور نبی کریم نے ہمیں یہ بات بتلائی, جب دو لوگ آپس میں شراکت کرتے ہیں اور دونوں کی نیت اچھی ہوتی ہے کہ دونوں میں سے کوئی دوسرے کو نقصان نہیں دینا چاہتا, تو ان کا تیسرا شریک اللہ بن جاتا ہے. اللہ ان کی مدد کرتا ہے کہ جو دو پارٹنر ایک دوسرے کی خیر خواہی کا سوچ کے پارٹنرشپ کرتے ہیں. آج جب پارٹنرشپ کی جاتی ہے یہ سوچ کے کی جاتی ہے میں نے اسے دغا کیسے دینا ہے, میں نے اسے لوٹنا کیسے ہے, میں نے اسے فارغ کیسے کرنا ہے. جب پہلے دن سے سوچ یہ ہو تو برکت کہاں سے آئے گی. تو یہ شراکت داری جو تھی, بے شک اس وقت علم نہیں, لیکن جس کا مال تھا اس نے بھی اخلاص کے ساتھ دیا,
اور جو مال لینے والی شخصیت تھی ان جیسا اخلاص دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عزم کے ساتھ چلے کہ میں زیادہ سے زیادہ محنت کر کے اس کا حصہ اسے دوں گا۔ اللہ نے پھر اس مال میں برکت ڈالی کہ سارے جو عرصہ ہائے دراز سے کام کر رہے تھے، جو بڑے ماہر تاجر تصور کیے جاتے تھے، وہ سارے ایک طرف نبی مکرم کے مال میں اللہ نے سب سے زیادہ برکت ڈال دی۔ اور جب وہاں خرید و فروخت ہو رہی تھی تو ایک شخص نے آپ سے کہا کہ آپ لات و عزا کی قسم اٹھائے ہیں کہ آپ جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں زندگی بھر لات عزا کے بتوں کے پاس گزرتے ہوئے میں نے تو کبھی منہ کر کے دیکھا بھی نہیں، تم مجھے قسم کہہ رہے ہو کہ ان کی کھاؤں؟ اللہ کی قسم میں ان کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا بڑی معقول بات کی ہے، میں آپ پہ یقین کرتا ہوں۔ جب آپ واپس آئے تو اتنا فائدہ ہوا تھا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حیران رہ گئی، اور سیدہ خدیجہ نے اپنا ایک غلام میسرہ تھا اسے ساتھ بھیجا کہ آپ چونکہ اس معاملے میں نئے ہیں آپ ان کا دھیان رکھنا۔ اور جو کچھ میسرہ نے رستے میں دیکھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات اللہ اسپیشل کرتے تھے، جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ جب میسرہ کہتا ہے دوپہر کا وقت ہوتا، دھوپ کی تمازت ہوتی تو آپ کے اوپر سایہ آ جاتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے عزت فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹے تو اتنا منافع تھا کہ کسی اور جس کو پیسے دیے تھے اتنا منافع کوئی بھی کما کے نہیں لایا تھا۔ حالانکہ نبی کریم کہتے مجھے بھی اتنا ہوا ہے، سب کو ایک دوسرے کے حالات کا پتہ تھا۔ جو آج ہم سوچتے ہیں آج ہم کر رہے ہیں، ہم سودا اپنی کمپنی میں کرتے ہیں اور لیکن سمجھتے ہیں کہ میں باہر سے کیا ہے اس لیے اس کا نفع میں کھا جاؤں۔ یہیں سے بددیانتی شروع ہوتی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لائے اور میسرہ نے سیدہ خدیجہ کو آ کے آپ کے حالات، آپ کا اخلاق، آپ کی امانت داری، آپ کا یہ سارا کچھ جو بتایا نا، تو سیدہ خدیجہ کو تو ایسے گوہر نایاب مل گیا جس کی وہ تلاش تھی۔ اب سیدہ خدیجہ نے خود اپنی بہن نفیسہ کے ہاتھ پیغام نکاح بھیجا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب 1 کروڑ پتی عورت ہے اس زمانے کی، آج جس طرح کروڑ ارب پتی کہہ لیں، 1 کروڑوں اربوں کی مالک خاتون ہے، اور دوسری طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ان کے پاس اپنی راس کوئی نہیں، ان کی انویسٹمنٹ پہ کام کیا تھا، تو وہ اپنے ایک کرندے کو پیغام نکاح بھیج رہی ہیں۔ کیوں؟ اس بات پہ بھی مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ اس کا سبب یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت بھی جب بد اخلاقی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، جب ضلالت اور گمراہی تھی، نیکی کی قیمت اس وقت بھی تھی۔ اس نے آپ کے پاس مال نہیں دیکھا تھا، آپ کا خوبصورت اخلاق دیکھا تھا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ آپ کے ماں باپ ہیں یا نہیں ہیں، اس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ آپ کے پاس اپنا گھر بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس نے صرف آپ کے کردار کو دیکھا کہ ایسا با اخلاق اور با کردار انسان، جب انسان اپنے کردار کو ایسا کر لیتا ہے تو اللہ غیب کے خزانوں سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ یہی دولت جس پہ نظریں جما کے سردار بیٹھے ہوئے تھے کہ ہماری شادی ان کے ساتھ ہو جائے اور ہم ان کے مال کے مالک بن جائیں، نبی مکرم نے ایک مرتبہ بھی اپنے ذہن میں سوچا بھی نہیں تھا اس مال کا میں مالک بن جاؤں۔ لیکن اللہ نے آپ کی اخلاق، آپ کی دیانتداری، آپ کی اچھی خوبصورت طریقہ کار، اس کی وجہ سے اتنا بڑا کام کروا دیا۔ اب یہاں پہ اس سے بڑی بات یہ ہے، 2 روایتیں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عرض کیا کہ میں اپنے چچاؤں سے مشورہ کر لوں۔
جب چچاؤں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے بھتیجے، آپ ہاں کر دیں۔ تو انہیں کہا کہ ہم کب آئیں؟ انہوں نے کہا کل ہی آ جائیں۔ یہ اس تجارتی قافلے کے واپس آنے کے 2 ماہ بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نکاح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اس وقت سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ 25 سال کی عمر رکھتے تھے۔ تو یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے شادی کی۔ تو جب یہ شادی ہوئی تو نبی کریم نے حق مہر جو باندھا، آج 4 فیکٹریوں کے مالک، 50 دکانوں کے مالک بے شرمی کی انتہا، کروڑوں روپے فضولیات پہ لگا دیتے ہیں۔ جب حق مہر کی بات آتی ہے کہتے ہیں 500 لکھ لو، 5000 لکھ لو۔ اس سے بہتر ہے مر جائے بندہ کہ جو اللہ کا حق تھا وہاں آ کے ہم بخیل ہو گئے۔ نبی کریم نے حق مہر کیا باندھا تھا؟ ایک روایت میں آتا ہے 5 اونٹ، ایک روایت میں آتا ہے 500 درہم، 200 درہم 52.5 تولے چاندی ہوتی ہے، یہ 150 تولہ تقریباً چاندی جو ہے آپ نے حق مہر باندھا تھا اس وقت جب آپ کا کوئی اپنا کاروبار نہیں تھا۔ یہ کیوں باندھا تھا؟ یہ ساری باتیں اسوہ حسنہ ہیں۔ آج اگر کسی باپ کو، میں ایک دفعہ ایک نکاح پڑھانے لگا تو بڑا ایک لمبی زبان والا بندہ، میں نے کہا جی میں حق مہر نہیں پڑھاتا، آپ 2 4 10 ہزار لاکھ روپیہ بھی لکھیں گے تو نہیں پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ کہ یہ پیسہ یا باپ لے جائے گا یا خامد اپنی پاکٹ میں ڈال لے گا، بیٹی کو کیا ملا؟ آپ کوئی ملکیت بنائیں اس کی، اسے سونے کی کوئی چیز دیں جو بیٹی کی ملکیت رہے، جو اللہ کی منشا اور مرضی ہے۔ تو وہ کہنے لگا مولوی صاحب تسی تو سودا کرن لگ پے ہو۔ میں نے کہا اپنے لیے نہیں، میں اپنی بیٹیوں کے لیے یہ بات کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے 6 بچے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ نے آپ کو بیٹا دیا جس کا نام قاسم تھا، اسی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ اور دوسری اللہ نے بیٹی دی جن کا نام سیدہ زینب تھا۔ تیسری بیٹی جو اللہ رب العزت نے آپ کو دی وہ رقیہ تھی، دوسری بیٹی رقیہ تھی۔ تیسری بیٹی آپ کی ام کلثوم تھی، چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ تھی، اور پھر چھٹا بیٹا آپ کا جو تھا وہ عبداللہ تھا۔ یہ 6 اولادیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ سے ہوئی۔ اور جتنی دیر سیدہ خدیجہ زندہ رہی، نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک تک نبی کریم نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اور دونوں بیٹے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں فوت ہو گئے۔ 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی، ایک بیٹی آپ سے 6 ماہ بعد فوت ہوئی، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی۔ اور ایک بیٹا آپ کی ایک لونڈی ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوا جس کا نام ابراہیم تھا، وہ بھی بچپن میں فوت ہو گیا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہ محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی ان کے بچے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے آپ آخری نبی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، آپ کی زندگی کے یہ معاملات بھی دیکھیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 35 برس تھی اس وقت بیت اللہ منہدم ہو گیا، ایک سیلاب کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ یہاں 2 باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے سمجھا کہ اب بیت اللہ کی تعمیر ضروری ہو گئی ہے،
تو اس وقت بیت اللہ کی تعمیر کے لیے جب اس کا پلاننگ بنائی جا رہی تھی تو اس وقت 3 باتیں کہا، غور کرو۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں جو عورت پیشہ کرواتی ہے اس کی کمائی نہیں لگے گی۔ اس وقت الا ماشاء اللہ اکثر عورتیں پیشے سے کے پیسے کماتی تھی۔ پیشہ کرنے والی عورت سے پیسہ نہیں لیا جائے گا، جس نے کسی کا حق مارا ہے اس سے پیسہ نہیں لیا جائے گا، اور اسی طرح حرام کا کوئی بھی طریقہ جس سے پیسہ لیا گیا ہے وہ پیسہ بیت اللہ پہ نہیں لگایا جائے گا۔ یہ کنہوں نے کہا؟ جو کافر تھے، جو مشرک تھے۔ لیکن اللہ کے گھر کا احترام یہ تھا، اللہ کے گھر کی عزت یہ تھی کہ یہاں بھی رزق حرام لگانے پہ تیار نہیں ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ بیت اللہ اپنی بنیادوں پہ نہیں بنا تھا۔ وہ جو حتیم ہے بیت اللہ سے الگ گولائی پہ، جو چھوٹی سی دیوار ہے، یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ ان کے پاس جتنے پیسے بنے انہوں نے اتنی 4 دیواری کر کے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور اس وقت ہر قوم کے لوگوں کو بانٹا گیا کہ اتنی اتنی جگہ آپ نے بنانی ہے۔ اس میں نبی مکرم کا خاندان بھی تھا۔ آپ اپنے چچا عباس کے ساتھ پتھر لا رہے تھے، آپ کے کندھا مبارک چھل گیا، تو چچا عباس نے کہا بیٹے کوئی بات نہیں، آپ اپنا تہمد اتار کے یہاں پہ رکھیں تاکہ کندھا بچ جائے، اور کپڑے کے اوپر پتھر کو رکھیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہمد اتار کے ابھی رکھا ہی تھا تو بے ہوش ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں میری زندگی میں نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد میری شرمگاہوں کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے منظور ہی نہیں فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ننگے دوسرے لوگوں کی طرح یہاں تشریف لائیں۔ پھر جب حجر اسود تک معاملہ آیا تو یہاں ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ کون ہے جو حجر اسود رکھے گا۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ ہم رکھیں گے، حتیٰ کہ بحث و تمہیس اتنی بڑی کہ لڑائی جھگڑے تک نوبت، تلواریں نکل آئیں۔ بالآخر کسی دانا آدمی نے کہا میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، آپس میں لڑو نہ، یہاں انتظار کرو، کل صبح سب سے پہلے جو بیت اللہ میں داخل ہوگا اسے اپنا حاکم بنا لینا، وہ فیصلہ کرے جو بھی، اس کے مطابق یہ کر لینا۔ سب لوگ ساری رات وہاں ٹھہرے، صبح کا انتظار کرنے لگے۔ صبح سب سے پہلے جو شخصیت بیت اللہ میں داخل ہوئی وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگے وہ صادق اور امین آ گئے، ہمیں آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا، آپ نے فرمایا ایک بڑی چادر لے کے آؤ، اس میں حجر اسود رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا ہر کونے کو سارے سردار پکڑ لیں، ہر قوم کا ایک ایک فرد اس چادر کو پکڑ لے۔ جب وہ قریب ہوئی تو نبی مکرم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ حجر اسود کا پتھر وہاں پہ نصب کر دیا، اور یہ بہت بڑی لڑائی جو ہے اس سے سارے لوگ بچ گئے۔ تو یہاں یہ تینوں باتیں بڑی اہم ہیں، رزق حلال والی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تہمد اتارنا، اللہ کو یہ بات نہ پسند آنا، اور تیسرا حجر اسود کا فیصلہ۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سنہری باتیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں نبوت سے پہلے تھی، اور آپ کا اخلاق و کردار جو ہے یہ اتنا حسین، اتنا خوبصورت تھا کہ دنیا کا کوئی شخص، جب آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کے یہ بات کہی تھی میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے، اگر میرے اندر کوئی بات ہے تو انگلی رکھو، کوئی شخص الزام بھی آپ پہ نہیں لگا سکا تھا۔ آپ کی اتنی پاکیزہ اور مطہر زندگی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کے اچھے اخلاق، اچھے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب نبوت مل گئی تو پھر تو رہنمائی اللہ کی ہو گئی نا۔ تو نبوت جب ملی اس سے پہلے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم نے فرمایا کہ جب مجھے نبوت ملی اس سے 6 ماہ پہلے تک مجھے روزانہ کوئی نہ کوئی خواب آتی،
جو خواب مجھے آتی جب دن چڑھتا تو بالکل اسی طرح ہوتا جو مجھے خواب میں دکھایا جاتا. یہ دراصل آغاز تھا. جب یہ کیفیت بنی تو پھر آپ کے دل میں یہ سارے معاملات جو مکے کے لوگ کرتے تھے، بیت اللہ میں آ کے بھی بیت اللہ کا طواف نہیں اپنے بتوں کا طواف کرتے، اور وہاں بھی اپنے بتوں سے مدد مانگتے، یہ سارا کچھ کرتے، تو نبی مکرم کی خوبصورت طبیعت نے یہ گوارا نہ کیا. آپ بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے یہاں سے تقریباً 4 کلومیٹر دور ایک پہاڑی ہے جسے جبل نور کہتے ہیں، آپ نے اس پہ ایک غار تھی جسے غار حرا کہتے ہیں، اسے منتخب فرمایا. کیوں فرمایا؟ آج محققین جو ہے اس پہ تحقیق کر کے انہوں نے جو بات ہمیں بتائی وہ بڑی خوبصورت ہے. وہ یہ کہ مکے کے ارد گرد پہاڑوں پہ بہت سی غاریں ہیں، لیکن آپ نے جبل نور کے اوپر اس غار کو کیوں منتخب فرمایا؟ اس لیے کہ یہ واحد غار تھی جس میں بیٹھے ہوئے انسان اگر غار کے منہ کی طرف منہ کر لے تو سامنے بیت اللہ نظر آتا ہے. آج بھی اللہ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. آپ جبل نور پہ تشریف لے جائیں، غار حرا میں بیٹھ کے باہر کی طرف دیکھیں، یہ اونٹ کی کوہان کی طرح ہے یہ اوپر سے، اور بڑی مشکل گھاٹی ہے جہاں چڑھ کے آپ تشریف لے جایا کرتے تھے. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کے پاس توشہ ختم ہو جاتا تو وہ دے آتی. آپ 6 ماہ تک وہاں پہ تشریف فرما رہے. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آپ اس غار میں ہی تشریف فرما تھے کہ ایک شخصیت اندر داخل ہوتی ہے اور آ کے کہتی ہے اقرا. آپ کہتے ہیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا. وہ کہتا ہے پڑھ. آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھا ہوا. اس نے پھر کہا اقرا، پڑھ. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا. اس نے آپ کو پکڑا، اپنے بازوؤں میں لے کے زور سے دبایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بڑی سخت دقت ہوئی. پھر کہنے لگا اقرا، پڑھ. میں نے کہا ما انا بقاری. پھر اس نے اتنی زور سے دبایا ایسے تھا جیسے میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. پھر مجھے کہا تو اللہ نے میرے سینے کو کھولا اور میں نے پڑھا. اس نے 5 آیات مجھے بتائی. وہ سورۃ علق کی 5 آیات ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. جب یہ معاملہ ہوا تو نبی کریم گھبرا گئے. یہ زندگی میں اچانک اور پہلا واقعہ تھا. آپ فوراً نکلے، گھر آئے اور آ کے سیدہ خدیجہ کو کہنے لگے ذملونی ذملونی، میرے اوپر کمبلی اڑا دو، میرے اوپر کمبلی اڑا دو. انہوں نے عرض کیا ہے کیا بات ہے، آپ گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے. تو اللہ رب العزت سیدہ خدیجہ کی قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو گرے پڑے کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ تو جو ہے گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانے والے ہیں. اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ مت پریشان ہوں کہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے. کہتی ہیں آپ آرام سے لیٹے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا خوف دور ہوا تو وہ آپ کو ساتھ لے کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئے. ورقہ بن نوفل یہ ایک عیسائی عالم دین تھے جو کئی کتابوں کئی زبانوں کے جاننے والے تھے اور یہ انجیل لکھا کرتے تھے. اس وقت یہ بڑھاپے کی انتہا کے پہنچے ہوئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے کہا اے ورقہ بن نوفل، اپنے بھتیجے کی بات سنو کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کیا بات ہوئی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غار حرا کا سارا معاملہ کیا، معاملہ بتایا جو وہاں پہ پیش آیا. تو فوراً ورقہ بن نوفل کہنے لگا اللہ کی قسم یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کے آتا تھا. اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اگر میں اس وقت زندہ رہا جب تیری قوم کے لوگ تمہیں نکالیں گے تو میں تیرا مددگار بنوں گا۔ تو نبی مکرم نے تعجب کے ساتھ کہا کیا میری قوم کے لوگ، میرے چچا مجھے یہاں سے نکالیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، جس نے بھی اس دعوت کو جو اللہ نے اسے جس کے لیے مقرر کیا، اس دعوت کو لوگوں کے سامنے دیا تو لوگوں نے ان کی مخالفت کی۔ تو جس وقت نبی مکرم کے ساتھ ہجرت کا معاملہ ہوا اس وقت ورقہ بن نوفل فوت ہو چکا تھا۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ اس کے بعد نبوت کا پہلا دور یہ مکے کا دور ہے۔ آپ کی زندگی کے معاملات کیسے یہاں گزرے، اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔